اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دینی سماجی رفتار آپ کا محبوب اور مقبول عام ہفت روزہ یہ پروگرام، ویکلی لائیو یہ پروگرام، جس کا مقصد ہفتے بھر سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس پر تبصرہ، تاکہ ہمارے تمام نوجوان، ہمارے تمام سوشل میڈیا کے یوزرز اور اس کے صارفین جو ہیں، یہ پوری طرح سے اپنے دینی اور سماجی خبروں سے باخبر بھی رہیں، اور باخبر رہنے کے ساتھ ساتھ حتی الوسع لبیک بھی کہیں، دوڑیں بھی، اور کوشش اس بات کی ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بہت سارے دنیا بھر کے مسائل لوگوں کے حل کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ہمارے گرد و پیش، ہمارے اپنے سماج، ہمارے اپنے محلے، ہمارے اپنی گلی کوچے، ہمارے اپنے شہر کے بہت سارے مسائل ہیں جہاں ہم آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کر پا رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلوں کے حل کے لیے اور تمام تر مسائل کے سامنے آنے کے لیے اللہ نے اپنی عبادتوں کے ذریعے انسانیت کو جو سماج بخشا تھا، اس میں سب سے بڑی چیز سماج کو استحکام دینے کے لیے ہے، وہ ہے نماز با جماعت۔ نماز تو ہے ہی، لیکن نماز کو با جماعت شریعت مطہرہ میں حکم دے کر کے ایک ایسے سماج کی تشکیل دی گئی کہ یہاں پر آنے والا خدا کے گھر میں کہیں سبکی محسوس نہ کرے کہ وہ کسی اور کے دروازے پر ہے، وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہے، بلکہ اللہ کے گھر کے اندر تمام انسانیت کو، جہاں کسی کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ سب کے قدم چل رہے ہیں، تو صرف اور صرف قربتاً اللہ اور حصول تقرب الہی کے لیے چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے سماج کی تشکیل میں نماز جماعت یعنی 5 وقت گھروں سے نکل کر مسجد تک پہنچنا، سارے پڑوسیوں کا اکٹھا ہونا، یعنی جہاں جہاں تک کے نمازی اور مصلیین اس مسجد تک پہنچتے ہیں، وہاں وہاں تک کے مسائل کے مثبت حل کی ضمانت ہے یہ نماز جماعت، جس کی تمہید پہ آپ نگاہ کریں۔ خدا بند عالم نے اپنی نماز جماعت کے انتظار میں جو نماز کا اول وقت ہوتا ہے، مثلا 1 بجے اگر نماز ظہر کا اول وقت ہے تو اول وقت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے والا خدا کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور نماز کی جو عظمت اور فضیلت اور اس کی قبولیت اور اس کا جو مرتبہ ہے اور اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو پرائز ہے، اس کا جو انعام ہے، خدا کے نزدیک اگر اس پر نگاہ کر لیں تو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے یہ انعام جو رکھا ہے نماز جماعت میں، تو اس کا سبب صرف اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ خدا بند عالم اپنی نگرانی میں بندگی سے باخبر رہنا چاہتا ہے۔ میں نے کسی ایپیسوڈ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جہاں عالم نماز میں، عالم رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے، وہاں تمام تر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ جو حکمت کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا بند عالم کی عبادت، وہ بھی نماز کا عالم رکوع، وہ بھی عالم رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کے عمل نے بتا دیا کہ بشریت ایک لمحے کے لیے بھی بشریت سے بے خبر نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی نماز کا وقت، اس کے آگے سر جھکانے کا وقت، اول وقت تو ہو چکا، لیکن اگر اسی مسجد میں یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد نماز جماعت ہوگی، تو اب یہاں قانون بدل گیا۔ کیوں بدل گیا؟ کہ اب نماز جماعت کے انتظار میں ثواب اور فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا تنہا اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے والا تنہا نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر کے اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اور یہی ساتھ
یہی نماز جماعت بتا رہی ہے کہ کسی بھی مقام پر جہاں انسانی مفادات وابستہ ہوں وہاں تنہا نہ جانا بلکہ لوگوں کو ساتھ لینا، لوگوں کے ناصر و مددگار بننا، لوگوں کے خیر خواہ بننا، لوگوں کی خبر گیری کرنے والا بننا، غم گسار بننا، ہمدرد بننا، یہ تمام چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ تو عزیزو، ابتدائی منزل میں نے آپ کی خدمت میں اپنے تمام محترم ناظرین کا میں SNN چینل پر استقبال کرتے ہوئے دینی سماجی رفتار میں آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں، اور خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی منزل میں جب تک آپ جڑنے اور آمادہ ہونے میں ہوتے ہیں میری یہ تمہیدی گفتگویں آپ کی خدمت میں پہنچتی رہتی ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے جیسا کہ ابتدائی منزل میں اعلان کیا کہ ہفتے بھر سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیاں، اس ہفتے سوشل میڈیا پر جو دینی سرگرمیاں چھائی رہی بنام دین، وہ پورے سوشل میڈیا پر سب کی نگاہوں نے دیکھا۔ وہ ہے ہمارے بانی انقلاب اسلامی آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی علی اللہ مقامہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی۔ یہ برسی منائی گئی، مختلف چینلوں کے ذریعے ویبنار ہوئے بڑے بڑے، اور ظاہر ہے کہ سیمینار کا وقت نہیں ہے، ویبنار جو ہے وہ ہو رہے ہیں، آن لائن بہت سارے پروگرام ہوئے ہر طرف سے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انقلاب، اسے لوگ محدود کر کے نہ دیکھیں۔ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کی ذات کو اگر ہم نمونہ بنا کر کے اس دور میں دیکھیں تو اس منزل تک پہنچنے میں دشواری نہیں ہو سکتی کہ منزل ولایت پر پہنچے ہوئے وہ افراد کے جنہوں نے اپنے ذاتی حصول سے ولایت کو پا لیا، وہ ولایت نہیں کہ جو اللہ تفویض کرتا ہے، جس میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ولایت مطلقہ ہے۔ ولایت مطلقہ کا جو تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف جب ولایت کی بات آتی ہے تو ہمارے درمیان اسی لیے وہ ولایت علی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور اس لیے ولایت علی کے نام سے پہچانی جاتی ہے کہ اس ولایت کا آغاز اللہ کی ولایت سے ہے، اور اس کا تتمہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہے۔ اور اسی آیت کی عملی تفسیر کا نام ہے غدیر۔ غدیر کے میدان میں اس آیت کی عملی تفسیر ہوئی ہے کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، ومن کنت مولا فہذا علی المولا، یہ علی ولی، یہ ولایت مطلقہ ہے۔ یہ ولایت نفسوں پہ حکومت کا نام ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے۔ جب نفسوں پر نبی اولا ہے تو اب ولایت کے معنی یہ ہوئے کہ ولایت اس حکومت کا نام ہے کہ جو نفسوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ اور نفسوں کی حکمرانی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا رسول دو الگ الگ افراد کو اکٹھا کر کے کہے کہ میں نے تمہیں زوجین قرار دیا، تو اب نہ کسی خطبے کی ضرورت ہے نہ کسی صیغے کی ضرورت ہے، کیونکہ نکاح نفس کا نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا نفس پر جو حاکم ہے، نفس پر جو مولا ہے، نفس پر جو ولی ہے، جب اس نے دونوں کو ملا کر کے کہہ دیا کہ تم زوجین ہو، تو بالکل اسی طرح کہ جیسے آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے خلق کر کے ان کی زوجیت کا جو ثبوت دیا، وہ جو زوجین بنے، اس کے لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت۔ ولایت کو سمجھا دیا کہ جیسے اللہ کہہ دے کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی کہ جو عالم نماز میں، رکوع کے عالم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے۔ تو عزیزو، اب یہ کہنا پڑے گا کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ آدم و حوا تم زوجین ہو، ویسے رسول اللہ جسے زوجین بنا دیں وہ زوجین ہے، جسے علی بنا دیں وہ زوجین ہے۔ تو اب یہ ماننا بھی پڑے گا کہ جیسے یہ بنا دیں تو زوجین ہو جاتے ہیں، ویسے اگر یہ کہہ دیں تو زوجین میں جدائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور شاید اسی ولایت کی ایک جھلک کو علی نے جنگ جمل میں پیش بھی کر دیا تھا، یہی بتانے کے لیے کہ وقت کا مولا مومنین کے نفسوں پر اولا ہوتا ہے۔ لہذا علی علیہ السلام کو جو اختیار حاصل ہو گیا تھا ولایت کے ذریعے، جو حاصل تھا، اس
منصب کو اور اس پاور کو، اس ولایت کے پاور کو، یہ تفسیریں بعد میں کی گئی، تعویلیں بعد میں کی گئی، معنی بعد میں کیے گئے، لیکن اگر واقعی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پاور اور اس کا مرتبہ اور اس کا اختیار ولایت کا کیا ہے، تو آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ سے جب مولا کائنات نے پیغام کہلوایا تو انہوں نے فوراً جنگ جمل کو چھوڑا اور چھوڑ کر روانہ ہوئی۔ کیوں ہوئی ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ یہ علی علی ہی نہیں ہے، رشتے کی بنیاد پر نہ دیکھو، منصب کی بنیاد پر دیکھو، منصب کی بنیاد پر دیکھنا پڑے گا۔ اور جب منصب کی بنیاد پر علی دیکھے جائیں گے تو غدیر خم کا اعلان کہے گا من کنتم مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ظاہر ہے کہ علی علیہ السلام کی یہ ولایت یہ واضح کر رہی ہے کہ بندگی کو کسی لمحہ کسی پل چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے کہ وہ عالم نماز میں علی کیوں نہ ہو۔ اشارہ کر رہے ہیں، اور اب میں پڑھے لکھوں تک شریعت کے قوانین کی جاننے کی طرف اپیل کرتا ہوں کہ ایک اگر قرضہ مانگنے والا جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے، اگر وہ دروازے پہ آ جائے، وقت نماز داخل ہے اور آپ وضو کر کے، تو اس سے آپ کو اجازت لینی ہے، یہ ہے شریعت۔ اب مجھے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں اس وقت آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی پر، جو ہمارے ہی یہاں نہیں بلکہ دنیائے اہل تسنن میں آیت اللہ خمینی کی حیثیت وہاں کی احادیث کی بنیاد پر کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا، ایک ریفارمر پیدا ہوگا، تو اس چیز کو حضرت مولانا ابوالعلا مودودی کے نظریات کے حاملین نے آیت اللہ خمینی کو ایک مجدد اور ایک ریفارمر ہی کی صورت میں دیکھا ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہے اسے آیت اللہ خمینی کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے ذرا تعصب سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ نے مسلکی تعصب کی بنیاد بنا کر کے سوچا تو خمینی نظر نہیں آئیں گے۔ خمینی نے اسی لیے فرقوں کی دیواروں کو گرا کر اتحاد بین المسلمین کی دعوت دے کر پوری دنیا کو اتحاد کے ذریعے امن کا گہوارہ بنانے کی سفارش کر کے، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کر کے، سلمان رشدی کو واصل جہنم کر کے فتویٰ دے کر کے، اور آج اگر ہم سے دنیا یہ پوچھتی ہے کہ ہمارا قرآن پر ایمان کیا ہے، اگر وسیم رضوی کے موقع پر، تو دنیا کا حافظہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ جب پوری دنیا سلمان رشدی کی گستاخانہ حرکت پر خاموش تھی، تب بھی اگر کوئی قرآن مجید کی عظمت اور حرمت پر کوئی بولا ہے تو وہ آیت اللہ خمینی رہے ہیں۔ معذاللہ دا شیطانی میسج کر کے اس ملعون نے، اس مرتد نے جو کتاب لکھی تھی، اس میں نبی پاک کی بھی شان میں گستاخی کی، قرآن مجید کی بھی توہین کی اور اس کے تحریف کی باتیں کی، جس کے نتیجے میں آیت اللہ خمینی نے اعلان کر کے بتایا تھا کہ یہ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، یہ کسی مسلک کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ شاتم رسول واجب القتل ہے، یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے۔ اور ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جب آیت اللہ خمینی بولے تو ہر مسلک کے لوگوں نے مہر لگائی، اور مہر لگا کر کے یہ بتایا کہ حق کی آواز کے لیے مسلکوں کے مہر کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کی آواز پہلے بلند ہوتی ہے، مسلک مہر لے کے بعد میں پہنچتے۔ لہذا اس مرد مجاہد کو سلام کیا جائے جس کا مقصد، اگر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سرزمین ایران کو حاصل کرنا مقصد خمینی تھا، یا خاکم بدہن ملاؤں کی حکومت لانا جو ہے وہ مقصد تھا، تو آپ اور بھی دنیا میں دیکھ لیں، افغانستان بھی آپ کے سامنے ہے، پاکستان بھی آپ کے سامنے ہے، اور بھی جگہ جو ہے ملاؤں کی حکومتیں سامنے آئی ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ مگر یہاں بھی آئی ہے کوئی غیر محفوظ؟ 17% لگ بھگ برادران اہل سنت ایران کی سرزمین پہ رہتے ہیں،
وہ اپنے بیانات دیتے ہیں، وہ مطمئن ہیں، وہ متحد ہیں، وہ کہنے کا مطلب اپنے طور سے عبادات کر رہے ہیں، مگر وہی ایران کہ جس کی سفارش آیت اللہ خمینی نے کی تھی فلسطینیوں کی حمایت، اور وہ حمایت اس لیے کہ وہ قبلہ اول کے حامی و ناصر و مددگار ہیں، اور ایسے عالم میں مددگار ہیں کہ جب ہر طرف سے ان کے لیے راہیں مسدود ہیں، جب ان کے لیے اسلحے کی راہیں مسدود، مال کی راہیں مسدود، ضروریات زندگی کی راہیں مسدود، ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے بے اسلحہ ہو کر کے اپنے قبلہ اول کا دفاع کر رہے ہیں، اور دافعین کی جو نصرت اور مدد کا اعلان آیت اللہ خمینی نے کیا وہ آج بھی جاری ہے۔ اور انہوں نے ہی جمعۃ الوداع کو، جو تاریخ آتی ہے آخری جمعہ، الوداعی جمعہ رمضان مبارک کا جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس دن کو سفارش کی آیت اللہ خمینی نے، اور آج پوری دنیا میں 1979 سے لے کے آج تک یہ مستضعفین کا، کچلے ہوئوں کا دن، مظلومین کا دن، محروسین کا دن، مظلوموں کا دن اس کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ جہاں پر اس دن دنیا کے مظلوموں کی حمایت کا عہد کیا جاتا ہے اور ظالمین کے خلاف اپنا نظریہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اس مرد مجاہد نے، اس مرد آہن نے، اس عالم نے، اس فقیہ زمانہ نے، اس مدبر دورہ نے، اس حکیم الامت نے بڑھ کر کے نہ صرف یہ کہ قوم، کوچے اور گلی، بلکہ عالمی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا اور بتایا کہ ہمارا مقصد حکومت کرنا یا حکومت لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد شاہ سے ایران پاک کرنا نہیں ہے، بلکہ ملت سے بدعتوں کو نکالنا ہے، ملت کو پاک کرنا ہے، فکر انسانی کو پاک کرنا ہے، ذہن انسانی کو پاک کرنا ہے، ٹھہری ہوئی نبض غیرت کو چھیڑنا ہے، سیل رواں بنانا ہے، انسان باغیرت ہو جائے، باضمیر ہو جائے، با تفکر ہو جائے، فکر مند ہو جائے، عقل و تعقل سے کام لے، اور جاہلوں کے بہکاوے میں آ کر کے تقلید کا مخالف بھی ہو اور ہر عمل میں تقلید بھی کرے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ آیت اللہ روح اللہ موسی الخمینی کی زندگی کے ان اوراق کی طرف متوجہ ہو جائیں جس نے پورے عالم دنیا کو اپنے زمانے سے لے کر آج تک متاثر کیا ہوا ہے، اور اسی کی ڈگر پر چلنے والی جمہوریہ اسلامیہ ایران آج اپنے فیصلوں سے پورے عالم میں سرخرو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام انصاف پسند، تمام انقلاب پسند، تمام ترقی پسند، ہر طرح کے لوگ آج اس کی تائید و حمایت میں اترے ہوئے ہیں۔ ہمارا سلام ہو اس مرد مجاہد کو کہ جو انقلاب کا چراغ روشن کر کے خود تو سو گیا، لیکن اس کی روشنیاں آج بھی گاؤں گاؤں، قریے قریے، کوچے کوچے انقلاب اسلامی بن کر کے رواں دواں ہے، اور اسی انقلاب اسلامی کا یہ فیض ہے، اور یہ اور بھی تیز رفتار ہو جائے۔ مگر مجبوری یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ملک کی سیاست میں سورگیہ راجیو گاندھی جو ہمارے پورو پردھان منتری گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں مجبوری بیوروکریٹس کی اور محکمے کی اور انتظامیہ کی سامنے یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ چلتا ہے تو پہنچنے والے تک پہنچتے پہنچتے 10 پیسے پہنچتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی گئی تھی، اور یہ درمیان کے جو لوگ ہیں یہ بہت ساری چیزوں کو ٹھہرا بھی لیتے ہیں، آگے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جس رفتار کے ساتھ ایران نے محنت کی انقلاب کو دنیا کے سامنے پہنچانے کی، اور اس رفتار کو مزید رفتار دینے کے لیے طرح طرح کی جو حکمت عملی اپنائی، اس میں اکثر وہی لوگ کہ جو ان کے ہمراہ ہو کر کے ان کے اپنے نظر آتے ہیں، وہی اس کی رفتار کو رفتار نہیں دے پا رہے ہیں، بلکہ خود خواب غفلت میں ہیں۔ مگر میں اتنا گزارش آج ضرور کروں گا کہ ہمیشہ بے نیاز ہو کر کے، کہیں سے کوئی توقع کیے بغیر، اگر حق کی آواز کو پہنچانا آپ کا مقصد ہے تو دنیا دباتی رہے۔ کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہمارے مولانا علی عباس وفا صاحب نے اپنا چینل اور بڑے مختصر سے وقت میں
اس کو پوری جو ہے برادری تک پہنچانا اور اس کے بعد نت نئے پروگراموں کا ترتیب دے کر کے یہ بتا رہا ہے کہ کسی زبان پر تم قفل نہیں لگا سکتے اور نہ زمانہ قفل لگا سکتا ہے. ہاں کوششیں ہوتی ہیں, کبھی فیس بک حق کی آواز کو دبانے کے لیے لوگوں کو بلاک کرتا ہے, کبھی دوسرے ذرائع کرتے ہیں, مگر کرتے رہیں. حق کی آواز تو ان روشنیوں کی طرح ہے جسے قید نہیں کیا جا سکتا, اجالوں کی طرح ہے جسے مقید نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارا سلام ہو آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی علامہ اقبال سے بہت متاثر, ابو العلا مودودی کی تھنک جماعت اسلامی کی, وہ بھی عملی طور پر آیت اللہ خمینی کی دنیا کے سامنے بہت واضح اور روشن بن کر کے آئی. اور آگے بڑھ کر کے بات کروں تو یہ بھی پتا چلے گا کہ دنیا کے بہت سارے اس زمانے میں جب انقلاب آیا تھا اس وقت سپر پاور کون تھا؟ گورباچوف, سوویت یونین. آیت اللہ خمینی نے ایک خط کے ذریعے جو دعوت اسلام دی, داعش کی طرح تلوار اور گن لے کر کے کلمہ نہیں پڑھایا جاتا, خطوط لکھے جاتے ہیں. سیرت پیغمبر یہی ہے. پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو اور اسی طرح روم کے بادشاہ کو جو خطوط لکھے ہیں, اسی ڈگر کو آیت اللہ خمینی نے ایران کی سرزمین سے شروع کیا. یعنی کل ملا کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ روح اللہ اس لیے کہلائے کہ مولائے کائنات نے روح کے بھی درجے بتائے ہیں, اور جب یہی روح اپنی پہلی منزل میں ہوتی ہے تو طبیعت کہلاتی ہے, دوسری منزل پہ جاتی ہے تو قلب کہلاتی ہے, تیسری منزل پہ جاتی ہے تو عقل کہلاتی ہے, چوتھی منزل پہ پہنچ کر یہ روح کہلاتی ہے, پھر پانچویں منزل پر یہی روح سر بن جاتی ہے جس کی جمع اسرار ہے, اور اس کے بعد چھٹی منزل پر پہنچ کر یہی روح انسانی جو ہے وہ خفی کہلاتی ہے, اور ساتویں منزل پر پہنچ کر یہ اخفا بن جاتی ہے. تو روح کی چوتھی منزل کا نام ہے روح, اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان روحانیت کا اتنا بڑا حامل ہو جاتا ہے کہ وہ روح اللہ بن جاتا ہے. پھر ہاتھ میں اگر وہ تسبیح کا دانے بھی گن رہا ہوتا ہے تو ایٹمی طاقتیں اور ایٹمی ریسرچ کرنے والی طاقتیں اس تسبیح پر ریسرچ کرنے لگتی ہیں. انہیں کیا پتا کہ ابابیلوں کا لشکر تسبیح کے زور پہ آتا ہے. لہذا آیت اللہ خمینی نے اپنی حیات طیبہ میں ایک عالم باعمل ہو کر, عالم ربانی ہو کر کے, فقیہ آل محمد ہو کر کے, مدبر قوم ہو کر کے, انقلاب کے بانی ہو کر کے جو کچھ انہوں نے زمانے کو بخشا ہے وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ ان کا یہ عزم اور ان کا یہ کارنامہ اور ان کا یہ انقلاب باقی رہے گا. جوش ملیحہ بادی نے بھی بہت ساری باتیں انقلاب کے حوالے سے کہی ہیں, لیکن جب آیت اللہ خمینی کے انقلاب کی بات آتی ہے تو مجھے جوش ملیحہ بادی کا وہ پن یاد آتا ہے کہ جس میں کہا کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں, کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں, کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں, کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان, فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. جس طرح سے یزید کے تاج کو رسول اکرم کا امامہ سر پر رکھ کر حسین ابن علی نے کربلا میں تاراج کیا تھا, اسی طرح آیت اللہ خمینی نے سر پہ تاج نہیں رکھا بلکہ رسول اکرم کے لباس کو, امامے کو اپنے سر کی زینت بنایا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ لباس رسول میں وہ دم ہے کہ جہاں آ کے تاج جھکتے ہیں, جہاں شاہی جھکتی ہے. اسے جو لباس رسول پہن لے تو شاہی جھکتی ہے, تو اس رسول کا کیا عالم ہوگا کہ جو کائنات کی رحمت بن کر کے آیا تھا. تو عزیزو, آیت اللہ خمینی کی برسی 3 جون کو منعقد ہوا کرتی ہے, اور اس سے پہلے ان برسیوں کے موقع پر بہت بڑے بڑے عالمی سطح کے پروگرام ہوئے. اس بار اور گزشتہ برس بھی اسی لاک ڈاؤن کی کیفیات, یہ وبائی ماحول پوری دنیا کا, اس نے بہت ساری قوموں اور اقوام عالم کے نہ صرف پروگرام, کاروبار اور نہ جانے کیا کیا چھین کے رکھ لیا ہے. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کاروباری بچے بھائی
ہمارے دیگر لوگ آج جس طرح سے پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی زندگی سے لڑ رہے ہیں، یہ کربلا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کربلا بھوک میں بھی غیرت سکھاتی ہے، کربلا فاقہ کشی میں بھی ایمان کی طاقت پر مستحکم رکھتی ہے۔ ہمارے پیش نظر ہر لمحہ کربلا ہے۔ اس لیے میں سلام کرتا ہوں اپنے تمام سوشل میڈیا کے علماء کو، نوجوانوں کو، اور دیگر اس کے ذریعے پورے اقوام عالم تک کربلا اور کربلائیت کو پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ لائق تحسین ہے، قابل سلام ہے، سلوٹ کے قابل ہیں۔ لہذا جو بغیر کسی مفاد کے آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی طرف آ جاتے ہیں، ورنہ تو آج کل لوگ اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر ڈالتے ہیں۔ مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں آدرنیہ بھی آ رہے ہیں، ذکر اہل بیت بھی روکا جا رہا ہے، ان کا سواگت بھی ہو رہا ہے۔ نہ جانے کب سے لوگ اپنے ذاتی مفاد کو بنانے کے لیے آج ہماری مجلسیں اور محفلیں بیچ دے رہے ہیں۔ میں اس سے قوم سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری تہذیب مجلس و محفل باقی رہے اور وہ تہذیب جو ہر زمانے کا انقلاب ہے، تو اسے کبھی آلودہ نہ ہونے دینا، کیونکہ آج کل قوم کے دلال 21 تو وسیم کو بھی مل گئے نا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیسے کیسے دلال چھپے ہوئے ہیں اور کیا کیا بیچ سکتے ہیں۔ ضمیر بیچ سکتے ہیں، ضمیر بیچ سکتے ہیں، جذبات بیچ سکتے ہیں، وجود بیچ سکتے ہیں، اور وقف بیچ سکتے ہیں، مسجدیں بیچ سکتے ہیں، کیا کیا بیچ رہے ہیں۔ ایسے میں ہر ایک سے آپ باخبر رہیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، کیونکہ اسلام اپنی عبادات سے ایک اعلیٰ ترین سماج کے استحکام کی سفارش کرتا ہے۔ سماج میں رہ کر کبھی غافل نہ ہوئیے گا۔ یہ سماجی ڈسٹنس جو بھی ہو رہا ہے، یہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ پاک رہیے، صاف رہیے۔ اگر انسان پاک اور صاف ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم پاک ہو جائے، نجس ہو جائے تو سوشل ڈسٹینسنگ، جراثیم پہنچ جائیں تو سوشل ڈسٹینسنگ، کورونا پہنچ جائے تو سوشل ڈسٹینسنگ۔ لیکن جب نیتیں جو ہے وہ کورونا زدہ ہو جائیں، جب روحیں اس کی زد میں آ جائیں، تو اب ڈسٹینس کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پھر سفارش کروں گا کہ آج مختلف جگہوں پر اوقاف کو لے کر کے مختلف مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اسے نہ پیدا کریں۔ للہ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وقف کے منصب پر آیا ہوا ہے تو اب سے وہ توبہ اور طلہ کر کے، وسیم رضوی کا حال دیکھ کر کے اب سے وہ اپنے مولا کا ہو جائے، اور امام زمانہ کی جو میراث ہے، جو وقف ان کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرے، ورنہ نسلیں تڑپتی رہ جائیں گی۔ تم تو آج عیش کر کے چلے جاؤ گے، لیکن نہ جانے کتنے وسیم تمہاری نسلوں میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، فاقہ کشی پر آمادہ ہو جاؤ، مگر مال حرام نہ کھانا، کیونکہ مال حرام کھانے والے قتل حسین کے لیے کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ میں جانتا ہوں کہ میری گفتگو کا اثر تم پر مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے پر ہے اور تمہاری رگوں میں حرام رزق سے بنا ہوا لہو دوڑ رہا ہے۔ لہذا اس کے لیے میں دینی سماجی رفتار میں آج یہیں تک، انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر 8 بجے آپ سے انشاءاللہ اسی دینی سماجی رفتار میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ہفتے بھر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں پھر پہنچیں گے۔ لیکن خدمت میں پہنچنے سے پہلے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا پروردگار، جہاں جہاں بھی لوگ اس وقت پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، کتنے اپنی عزتیں بچا رہے ہیں، فقر و فاقے کے شکار ہیں، نہ جانے کتنے کام التوا میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں مولا پروردگار ہر مومن کی، ہر انسان کی ضرورتوں کی تکمیل فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے مولا، جتنے جہاں جہاں بیمار و آزار ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ مولانا آپ اپنے پروگرام میں ہمارے لیے خصوصی دعا کرائیے۔ مولا جتنے مریضوں کے لیے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان سارے مریضوں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے مولا، جتنے اس وقت روزی پر ہیں ان کے یہاں برکتیں نازل فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما۔ اے ہم سب کے رب، اے ہم سب کے پروردگار، تجھے رمضان کے شہید علی کا واسطہ
تجھے عاشور کے شہید حسین کا واسطہ مولا تمام مومنین و مومنات کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے پروردگار جو بیٹیاں شادیوں کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں اور رشتوں سے محروم ہیں، غیب سے ان کے لیے رشتے فراہم فرما دے۔ اے پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ اے پروردگار تیرے دین کے لیے جو جس جہد سے بھی علماء، یہ ہمارا SNN چینل اور اس کے ہمارے علی عباس وفا صاحب اور پورا اسٹاف، اس کے ارشد صاحب اور اس پر آنے والے تمام علماء کرام، مولا پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان اور خصوصی عنایت ان کا نظر عنایت فرما۔ اے پروردگار جب تک ہمیں زندگی دے صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ دنیا سے اٹھا تو محمد و آل محمد کی محبت پر اٹھا، جب تک زندگی دے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ اور اے پروردگار تمام مسئلوں کا حل تیری آخری حجت ہے، تمام بے چینیوں کا چین اسی کی ذات میں مضمر ہے۔ اے پروردگار اپنی آخری حجت، حجت یگانہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد